تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو پناہ نہ ہوگی ایسی اسے زندگی۔ زندگی کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں تمام عیش و عشرت حاصل کرے اور جیسا جینا چاہے ویسا جیے۔ ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا جو یہ کہتے تھے زندگی کے متعلق کہ زندگی کا وقفہ جو ہے وہ اتنا ہے کہ پیدا ہوئے اذان ہوئی، مرے نماز ہوئی۔ اب اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے بس وہی آپ کی زندگی، وہی آپ کی زندگی۔ جینے کو تو اس دنیا میں پیدا ہونے کو تو جانور بھی پیدا ہوتا ہے، مگر زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ جب اس دنیا سے جائے نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما دے کہ یہ میرا غلام آیا ہے، یہ میرا غلام آیا ہے۔ شاعر نے بڑا خوب، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے زندگی کو یہ سمجھ لیا کہ جیسا چاہیں گزاریں، جس کے ساتھ چاہیں رہیں، اٹھے بیٹھے، وقت ہے اپنے اپنے حساب سے ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ کسی کو اگر کہیں پر کہا جائے کہ فلاں کے ساتھ میں نہ رہو، یعنی مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ دیوبندی کے ساتھ میں نہ رہا جائے، آج تو رشتہ داریاں دھڑلے سے ہو رہی ہیں، اور بعض لوگ تو وہ بھی ہوتے ہیں جو یہ اسپیکر بھی لگاتے ہیں کہ وہابی کی نہ امامت قبول ہے نہ اس کی قیادت قبول ہے۔ اسپیکر اس کے گھر کے باہر لگا ہوا رہے گا اور گھر کا پچھلا دروازہ کھلا رہتا ہے وہابیوں کو انٹری کرنے کے لیے، پچھلا دروازہ۔ یہ بھی ہو گیا۔ بعض وہ بھی ہے جو اس کو بھی صحیح کہتے ہیں، اس کو بھی صحیح کہتے ہیں، اس کے ساتھ میں بھی اٹھو گے تب بھی صحیح، اس کے ساتھ میں اٹھو گے تب بھی صحیح، اس کے ساتھ میں کھاؤ گے تب بھی صحیح، اس کے ساتھ میں تعلقات قائم کرو تب بھی صحیح۔ ایک آ کر کہنے لگا کہ ہم جو ہے وہ اس لیے ساتھ میں رہتے ہیں کہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ میں نے کہا تو اس کی اصلاح کرنے میں تو خود پلپلا بن گیا، اصلاح کرنے جاتا ہے وہ خود پلپلا بن جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اپنے گھر کی اصلاح تو آج تک وہ نہیں کر پاتا یا کر پایا، اور دوسروں کی اصلاح کرنے چلا ہے کہ دیوبندیوں کو جو سمجھانے چلے گا۔ تو یہ حالات ہوئے، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ نے چکی کے دو پارٹ دیکھے، چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں۔ پرانے دور میں یا دیہاتوں میں چلے جاؤ تو چکیاں ملیں گی۔ چکی کا ایک پارٹ ہوتا ہے نیچے اور دوسرا پارٹ اوپر ہوتا ہے، اس کے بیچ میں ایک کھوٹی ہوتی ہے جو دونوں چکیوں کو جوڑتی ہے۔ وہ کھوٹی کو کہتے ہیں قطب، مرکز، ٹھیک ہے، وہ مرکز ہوتا ہے جس کو قطب کہتے ہیں۔ یہ چکی، اب آپ دیکھو اس چکی کو آپ پیسنا شروع کرو، جب آٹا ڈالو گے اس چکی میں تو آٹا ڈال کر پیسنا شروع کرو گے تو گیہوں ڈال کر، تو آٹا جب نکلے گا تو وہ گیہوں اس میں سے، اس بیچ میں جو ہول رہتا ہے تو اس میں سے جا کر گیہوں پیستے رہتے ہیں اور پھر آٹا نکلتا رہتا ہے۔ جب مکمل ہو جائے تو آپ نے پارٹ ہٹایا چکی کا، اب چکی کا جیسے ہی پارٹ ہٹایا گیا تو آٹا مل گیا، لیکن کچھ
کچھ گیہوں جو ہے اس چکی کے دونوں پارٹ میں جو ہے وہ جب نکالا جاتا ہے تو ایک پارٹ میں اس گیہوں کو جو ہے سلامت پایا جاتا ہے، سلامت پایا جاتا ہے، وہ برابر اس قطب کے ارد گرد جو رہتے ہیں وہی گیہوں پیسے نہیں جاتے۔ بلا تفصیل یہ دنیا اسی طرح سے چکی ہے، سمجھے، اور ہر کوئی اس میں پیستا ہے۔ اب جو مرکز سے لگا ہوا رہے وہ اس چکی کے اندر پیسنے سے بچ جائے گا، جو قطب سے لگا ہوا رہے گا، جو اولیاء کاملین کے دامن تلے ہوگا۔ آپ دیکھیے چکی کو، کبھی بھی چکی سے جو گیہوں لگے ہوئے رہیں گے وہ کبھی نہیں پیسے جاتے، وہ ہمیشہ سلامت رہتے ہیں۔ بلا تفصیل یہی ہے مرکز، یہ مرکز۔ اب اس کھوٹی سے جو جڑ جائے گا وہ بچے گا، اور جس نے اس کھوٹی کو چھوڑا وہ اس دنیا کی چکی میں پیسا گیا۔ تو یاد رکھنا، جو یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی بھی صحیح ہوگا، وہابی بھی صحیح ہوگا اور اس کے ساتھ میں بھی رہنا چاہیے، نہ، اجازت دین اس کا ہم کو نہیں دیتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنے سخت بات کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہی مزاج ہمیں دیا گیا، اور امام احمد رضا نے یہی بولی ہمیں دی، یہی بولی دی۔ لوگ کہتے ہیں، آج کل لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیتے ہیں اور پھر پلپلاپن بھی دکھاتے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ نرمی بھی پیش کرتے ہیں۔ تو امام احمد رضا کا نام لینے والا نرم پڑے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی تو وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کے سینے میں دار ہے، جسے چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار سے پار ہے۔ امام احمد رضا کا چاہنے والا مسلیتوں میں نہیں پڑتا، سرکاروں کا چاہنے والا مسلیتوں میں نہیں پڑتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے سرکاروں کو کیا پسند ہے اور کس چیز سے وہ راضی ہوں گے۔ دنیا کی مسلیتوں میں پڑھ کے اپنے عقیدے کو خراب نہیں کیا جاتا۔ میں نے ماضی قریب میں حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، مخالفت کرنے والے کئی کرتے رہے، کیا بات ہے، لیکن مخالفت کرنے والے مٹ گئے، ان کا نام نہ رہا، ان کی پہچان نہ رہی، مگر آج بھی اہل سنت کے دلوں پر وہ تاج شریعت راج کرتا ہے۔ کیا وجہ؟ ساری دنیا جو کہتی تھی اس کے خلاف کہا، بات شریعت کے مطابق، لیکن ساری دنیا کہتی تھی ایسا ہونا چاہیے، حضرت فرماتے تھے نہیں ایسا نہیں، ایسا۔ اس کے باوجود، ہزارہ مخالفت کے باوجود، اتنی لوگوں نے مخالفت کی، کئیوں نے کیا کیا نہ کہا، لیکن اس کے باوجود آج لوگ کوئی مانے نہ مانے، آج بھی لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اہل سنت کے دلوں پر حضور تاج الشریعہ راج ہے۔ وہ کوئی مسرور ہو کر مانے، کوئی مجبور ہو کر مانے، ماننا سب کو پڑ رہا ہے۔ یہی وہ وجہ، یہی وہ ہے استقامت فی الدین۔ امام احمد رضا کو آج ہزاروں لوگوں نے چاہا کہ امام احمد رضا کے مقابلے میں کوئی حضرت کو لا کر کھڑا کر دے، مگر آج بھی اعلیٰ حضرت کا جواب کوئی نہیں لا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے استقامت فی الدین۔ اللہ جسے اپنی بارگاہ میں مقبول کر لے، ساری دنیا چاہ کر بھی اسے نہیں ہٹا سکتی، اسے نہیں ہٹا سکتی۔ یہ مقبولیت ہے، اور یہ مقبولیت کس وجہ سے؟ کہ تیرے دامن کرم نے جسے دینا ہے، وہ فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی، وہ زندگی چاہتے ہو نا۔ حضرت کفایت سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کفایت علی کافی نعت کی دنیا کا بادشاہ ہے، اور احمد رضا اس کا وزیر۔ وہ کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ پھانسی کی سزا ہوئی تھی، اس لیے ہوئی تھی انگریز کے خلاف،
لوگ کہتے ہیں کسی کے خلاف مت بولو، ہم کہتے ہیں ہمارے سرکاروں نے یہی سکھایا. لوگ کہتے ہیں کسی کو خلاف مت بولو، میں کہتا ہوں خلاف اگر نہ بولا جائے گا، غلط کو غلط نہ کہا جائے گا، تو پھر غلط کو غلط بتائے گا کون؟ ہمارا آپ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ذکر انہوں نے کیا، امام عالی مقام. بولے یہ مزاج آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ میں نے کہا امام حسین سے لیا. بولے کیسے؟ لوگ کہتے ہیں نا آج امام حسین کے لنگر بھی ہوتے ہیں اور پھر انہی کے ساتھ میں بیٹھا جاتا ہے جو امام حسین کے نانا کو نہیں مانتے، انہی کے ساتھ میں تعلقات، رشتہ داریاں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو والا معاملہ. سب کو لے کر چلو، سب کو لے کر چلو، سب کو لے کر نہیں چلا جا سکتا. اہل سنت تو وہ ہے کہ سب غلط کہتا ہے. اہل سنت کی پہچان کہ سب غلط ایک صحیح. ہمیشہ یہ کہے گا 72 جہنمی ایک جنتی، سب جہنمی ایک جنتی، وہ اہل سنت و جماعت. یہ اہل سنت کی پہچان ہے. تو امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا نعرہ لگاتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ میں یزید کے خلاف اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا، بیعت نہیں کی تھی. یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا. یزید کوئی وہابی تھا، ٹھیک ہے، کوئی بد مذہب تھا، ایک فاسق تھا نا، فاسق کلمہ پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، فاسق تھا. امام نے کیا بتایا؟ میں نے فاسق کو قبول نہیں کیا، فاسق کو قبول نہیں کیا. امام کا نام لینے والوں جب امام عالی مقام فاسق کو قبول کرنے سے منع کر رہے ہیں تو ہم دیوبندی وہابی کو کیسے قبول کریں؟ امام نے تو یہ نجات کیا کہ فاسق کو قبول نہیں کرنا، فاسق کو قبول نہیں کرنا. جب فاسق کو قبول نہیں کیا جا سکتا تو کسی بد مذہب کو قبول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور امام عالی مقام نے ہاتھ نہیں دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ ہاتھ سب کے ہاتھ میں نہیں دے، یہ بھی بتایا. آج آتے ہیں سب لوگ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چلا ہے سب ہمارے سامنے، بہت بڑا معاملہ ہے کہ آئے دیکھ لیا کیسے ہیں، نہ اس کے تعلق سے کچھ پتا، نہ اس کے عقیدے کا کچھ پتا، لوگ ہاتھ دے دیتے ہیں، ہاتھ دے دیتے ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ یہ تو عقیدہ ایسا پلا رہا ہے، وہی جو اجمیر کے شیعہ مجاور پلاتے ہیں. وہ آج کل وہ ایسے اس کی ٹولی بہت زیادہ نکلی ہوئی ہے، جو حیدرآباد سے نکلی، کہیں بیجاپور سے نکلی، اور پھر وہی رافضیت کا جام حب علی کے نام پر بغض معاویہ پلایا جاتا ہے. یاد رکھنا بیٹا وہی قابل قبول ہوگا جو اپنے باپ کے نقش قدم پر ہوگا. غوث پاک کا نام لے کر اگر کوئی غوث پاک کے عقیدے کے خلاف بات کرے گا نا اور کہے گا میں تو ان کا بیٹا ہوں، تو یاد رکھنا باپ غوث پاک کی قبول کی جائے گی، اس بیٹے کی نہیں جو غوث پاک کے عقیدے کے خلاف. یہ بات یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہی ہمارے سرکاروں نے یہی مزاج دیا ہے. کوئی صاحب سجادہ ہوگا سراکوں پر، مگر اس وقت تک اس کی تعظیم اور اس کی عظمت کو بیان کیا جائے گا جب وہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر ہوگا. اعلیٰ حضرت کا نام لے کر، ہے نا، اعلیٰ حضرت کا نام لیا کسی نے اور کہا کہ میں اعلیٰ حضرت کی اولاد ہوں، اور پھر دیوبند چلے جائے گا تو اس کو نہیں مانا جائے گا، نہیں مانا جائے گا. تمہیں اسی وقت پسے کچھ ڈال دی، سمجھے؟ اسی طرح سے کوئی مقبول پاک کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرے، پھر کہے رافضیوں کے سامنے چائے پیے تو پھر جائے گا کہ معاملہ کیا ہے، مقبول پاک نے کیا فرمایا ہے. ایران کی چائے پینے کے لیے
चाय पर बिकने वाला दीन नहीं है हमारा। पर मद आए दुअर लगा बड़े इस तरह ने मेरी बताया, मैं बता हूँ अपने गरीब का, मेरा दीन पा रहे ना बिकने वाला दीन नहीं है हमारा। बाप की बेटे की ताजीम उस वक्त तक कि जब तक वो बाप के नक्शे कदम पर रहेगा। गौस पाक की औलाद है, ताजीम की जाएगी, मगर जब तक गौस पाक के नक्शे कदम पर होगा। बातें अगर गौस पाक के अकीदे के खिलाफ करे तो फिर वो सैयद अली मुंगेरी बन जाता है, नदवा का सैयद अली मुंगेरी बन जाता है, जिसने सरपरस्ती किया था। तो याद रखना, अकीदा तभी किसी को कबूल तब किया जाएगा जो अपने बुजुर्गों के तरीके पर सही से होगा। समझे? 1400 साल में किसी सैयद बुजुर्ग ने किसी मुसल्लम कोई बुजुर्ग आकर बताओ जिसने अमीर माविया की गुस्ताखी की हो, कोई नहीं साबित कर सकते। और आज के आए हुए अपने आप को जुमा 8 दिन पैदा हुए और शान में गुस्ताखियां करते हैं, साहबी रसूल की शान में गुस्ताखी करते हैं। शर्म नहीं आती ऐसे पीरों को? और लोग भी, ताज्जुब की बात है कि लोग भी उनके पीछे उनके पीछे ही जाते हैं, दस्त बोसी और कदम बोसी करते हैं। याद रखना, आपसे भी सवाल होगा कि आपने जानते हुए ऐसे को अपने सिर पर क्यों बिठाया। ये सवाल आपसे भी होगा, सबसे उसके मनसब के मुताबिक पूछा जाएगा। एक पीर है तो उसको उसके मनसब के मुताबिक पूछा जाएगा कि तूने क्या किया। एक मौलाना है तो पूछा जाएगा, मिंबर दिया गया था, इस मिंबर से क्या बयान किया, बयान क्या किया, ये पूछा जाएगा। कल कयामत के लिए फिक्रमंद रहो कि अल्लाह की बारगाह में जरूर हाजिर होना है। आज जो करना है कर जाओगे। लोग समझते हैं किसी को पता नहीं चला दिल के मामलात क्या है और क्या मामलात है। लोग समझते हैं कि आज किसी को नहीं पता चलेगा। तो याद रखना, आज तो किसी से छुपा सकते हो, कल कयामत में उस रब की बारगाह में जरूर हाजिर होना है जो सारे कायनात का मालिक है। उस रब की बारगाह में, उसकी बारगाह में जरूर हाजिर होना है और तुम्हें जवाब देना है। तो आज अगर कोई ये बोलकर बच जाए कि नहीं मुझे पता नहीं था और मैं तो नहीं जानता था, तो पूछा जाएगा कि तुमने क्यों पता नहीं किया, उस इल्म हासिल क्यों नहीं किया। पहले पता करो। मुफ्ती नानपारा मौलाना रजब अली खान कादरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे, पानी पी छान के, पीर कर जान के, पीर कर पहचान के। समझे? इमाम हुसैन ने कि हर एक के हाथ में हाथ नहीं दिया है, यही बताया है कि मैंने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया है, सर दे दिया और हाथ नहीं दिया है। तो ये हाथ बहुत कीमती होता है, हर एक के हाथ में हाथ नहीं देना चाहिए। और फिर किसी को मसलक आला हजरत की कसौटी पर परखे बगैर उसको अपने करीब मत करो। सबसे पहले कसौटी पे मसलक आला हजरत की कसौटी पर उसको रखो कि मसलक की कसौटी पर उतरता है या नहीं, मसलक आला हजरत में मजबूत है या नहीं। और ना होता है कि पहले होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को नक्शबंदी भी कहलाते हैं, ठीक है, होते वो नक्शबंदी है। समझे? नक्शबंदियत का लिबारा ओढ़ कर आते हैं, तकरीरें करते हैं, जैसा देश वैसा भेष, आला हजरत की तारीफ भी करते हैं। और जहां पर देखा कि माहौल कुछ खराब है तो वहीं पर आला हजरत के मुतालिक उड़ेलते हैं, मौका तलाश करते हैं। ऐसे भी एक हमने वो मर गया अभी चंद महीने पहले, ठीक है, तो वो मरा तो उसने उसके भी दो रुख थे। एक मरतबा वो तकरीर में उसने कहा था कि ये उसने ऐतराज किया था तेरी नस्ल पाक में बच्चा नहीं था। जब उसकी पकड़ हुई तो कहता है मैंने तो ऐसा कहा नहीं। अबे दोनों चीजें तेरी यूट्यूब पे
ایسے دوگلے بھی پیدا ہوئے. تو ایسوں سے بھی ہوشیار رہیے گا. ہر ایک کے پیچھے نہیں, آنکھ بند کر کے سب کے پیچھے نہیں چلا جاتا ہے. آنکھ بند کر کے چلنے والی شخصیتوں میں نا, کہ جس کے پیچھے چلا جائے وہ اعلیٰ حضرت ہے, وہ مفتی اعظم ہے. آنکھ بند کر کے چلا جائے, جہاں لے کر جائیں گے وہ راہ راست پر, راہ راست میں آنکھ بند کر کے حضور تاج الشریعہ کے پیچھے چلا جائے. حضور احسن العلماء سے پوچھا تھا کسی نے کہ حضور کہ کس کے پیچھے چلے؟ فرماتے تھے کہ جو اپنی مزارات میں چلے گئے ان کے پیچھے چلو, سلامت ہو گئے ان کے پیچھے چلا کرو. یہ نہیں ہوتا یہ کہ چلے کسی کے پیچھے اور کہاں سے کہاں پہ لے کر جاتا ہے, اور پھر بعد میں محبتوں کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے معاملات بگڑ گئے, بتا بھی دیا جائے کہ اتنے معاملات بگڑے ہوئے تو بھی کہتے نہیں وہ ایسے, اس کے معاملات تو صحیح ہے, اس کے معاملات تو صحیح ہے, اس کے معاملات تو صحیح ہے. تعویل لوگ پیش کرتے ہیں. تو اس لیے تعویل لانے سے, تعویل کی گنجائش لانے سے پہلے ہی اتنے معاملات کلیئر رکھو کہ کسی کے تعلق سے تعویل پیش کرنے کی ضرورت پیش نہ ہے. سمجھے, اتنے معاملات کلیئر رکھنا. تو سید کفایت علی کافی مراد آبادی یہ حضور کے اولاد میں, اور انہوں نے مخالفت کی تھی انگریزوں کی. انگریزوں کے خلاف جہاد کا نعرہ آپ نے بلند کیا تھا. تو کفایت علی کافی مراد آبادی کو پھانسی کی سزا ہوئی, اور اس پھانسی کی سزا میں جاتے وقت لوگوں کو پوچھو موت کیا ہے تو لوگ ڈر جائیں گے. اگر کسی کو میں کہہ دوں تو مرے گا, جبکہ یہ بات حقیقت ہے, 2 منٹ میں اس کا چہرہ چینج ہو جائے گا اور مجھے گالیاں دے گا. جو حالات حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں. یا مجھے بہت زیادہ برا بھلا کہے گا, کوئی طاقت والا ہوگا تو مارنے کی کوشش کرے گا. کسی سے اگر میں کہہ دوں کہ تو مرنے والا ہے تو وہ, کیونکہ اس کو کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا, جبکہ دنیا کا واحد سچ ہے مرنا ہے, لیکن اس کے باوجود انسان اس کو قبول نہیں کرتا. کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھانسی کے تخت پر جا رہے ہیں. جاتے ہوئے کیا کلام لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کوئی گل باقی رہے نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ نام مٹ جائیں گے یہ نام مٹ جائیں گے لیکن حشر تک نام و نشانے جتن رہ جائے گا. حشر تک نام و نشانے جتن رہ جائے گا, پر رسول اللہ دین حسن رہ جائے گا. کفایت علی کافی مراد آبادی یہ کلام پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. پھانسی کے تخت پر پہنچے, تخت پر پہنچے, اور تخت پر پہنچنے کے بعد آسمان کی طرف ایسا دیکھ کر مسکرائے جا رہے ہیں, مسکرائے جا رہے تھے. لوگوں نے, بعض نے یہ گمان کیا کہ موت کی وجہ سے دماغ بیلنس تھوڑا گیا. بعض نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے, تو میں کفایت علی کافی کے اس جواب کو اس شعر میں کہتا ہوں, زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے,
زندگی حقیقت مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے۔ روایت میں کافی مقدماتی ہے، سب کے ساتھ ہے۔ کسی نے پوچھا کافی مسکرانے کی وجہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کفایت علی کافی نے جواب دیا تھا کہ جس کو دیکھنے کی تمنا کرتا تھا، وہ جانے بہارا میرے سامنے، وہ میرے سامنے۔ کیا وجہ ہے؟ زندگی جینے کے لیے ہم سب کو ہم آئے ہیں، اللہ اس دنیا میں آئے ہیں، تو زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ جینا کیا ہے؟ صرف حضور کی محبت۔ یاد رکھنا، اس محبت کو سلامت لے کر گئے تو سب کچھ کامیاب۔ نوری میاں جیسی شخصیت فرماتی ہیں، سرکار مفتی اعظم قطب عالم کے پیر و مرشد سیدنا شاہ ابو حسین احمد نوری رضی اللہ تبارک و تعالی، سرکار نور فرماتے ہیں کہ اگر ایمان سلامت لے گیا تو تمام اعمال و اشکال میرے کام آئیں گے، اور اگر ایمان ہی کو سلامت نہ لے جا پایا تو تمام اعمال میرے منہ پر مار دیے۔ سراج الحوائی اٹھا کر دیکھو، نوری میاں نے یہی الفاظ لکھے، پتا چلا حضور کی محبت اصل ہے۔ محبت رسول کے بغیر سب کچھ خالی ہے، کچھ نہیں۔ ہر اعمال آپ کتنے نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، صدقات دو، حج کر لو، کچھ بھی کرو، جس عمل پہ محبت رسول کی مہر نہیں ہوگی نا، حضور کی، اللہ اس کے رسول کے فضل کی اور اس کی محبت کی، حضور کے محبت کی مہر جس عمل پہ نہیں ہوگی نا، وہ عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں۔ حضور کی محبت کی مہر جس عمل پہ ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول ہوگا، وہی قبول ہوگا۔ اس بات کو سمجھ لو۔ یہ آج کل کوئی لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، وہابیوں کے ساتھ میں، دیوبندیوں کے ساتھ میں، اور اس کو کوئی ہلکی بات نہیں جانا جاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں نہیں، چلتا ہے، تعلقات ہے، حالات کی دہائی دینے والوں یاد رکھو، قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، شفاعت مانگو گے اسی رسول کی بارگاہ سے نا۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ حضور نے کرم فرمایا تو یہ حضور کا کرم ہے، یہ احسان ہے حضور کا۔ اگر حضور نے چہرہ پھیر دیا نا تو پھر کہیں کی نہیں بنے گی، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ حضرت میں نے اس کلام کو جب پڑھا تھا خدائی کی بخشش میں، اس کے بعد میں حضرت سیدنا عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ایک کتاب انوار قدسیہ، یہ کتاب میرے ہاتھ آئی، اس کتاب کو میں نے پڑھا۔ اس کتاب میں حضرت عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یہ 15-20 سال کے مولانا نہیں ہیں، یہ 1009ویں صدی ہجری یا 10ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، 10ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں حضرت عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ اور ان کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ بخاری شریف خود حضور نے انہیں پڑھائی ہے، حضرت عبد الوہاب شعرانی کو۔ ابھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انہوں نے ذکر کیا تھا، علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ وہ بزرگ گزرے ہیں کہ 73 یا 75 بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم بیداری میں جلال الدین سیوطی کو اپنا دیدار کروایا۔ یہ ایسے بزرگ گزرے عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جنہوں نے بخاری حضور کی بارگاہ میں پڑھی براہ راست۔ اب یہ کوئی کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میں نے کہا یہ اہل سنت میں جو ممکن ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جو عقائد اہل سنت سے نہیں ٹکرائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بھاگو، تمہاری جماعت میں کوئی ولی نہیں ہے، تمہاری جماعت میں
में नहीं हो सकता, हमारी जमात में सब कुछ हो सकता है। बाबरों की जमात में नहीं हो सकता। कहते करामत फला बुजुर्ग से कैसे हुई, मैंने कहा हमारी जमात में हुई, हमारी जमात में हो सकती है। ऐतराज तुम अपनी जमात के ताल्लुक से तुम कहते हो नहीं हो सकती, मैंने कहा बिल्कुल सही करते हो, तुम कहते हो कि करामत औलिया कामिली जो है तसर्रुफ करामत नहीं दिखा सकते, तो मैंने कहा तुम अपनी जमात के औलिया के ताल्लुक से कहते हो, जो तुम्हारे वली होते हैं ना उसके ताल्लुक से कहते हो। अहले सुन्नत का हर वली जो है वो बाइख्तियार होता है, बाइख्तियार होता है। तो हज़रत अब्दुल वहाब शारानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला कुछ मुहद्दिसीन अहले सुन्नत में ऐसे गुजरे हैं कि जिन पर सबका इत्तेफाक है, सबका इत्तेफाक है, जिन्हें सबने माना, वो चाहे किसी भी मजहब से, यानी शाफई हो, मालिकी हो, हम्बली हो, हनफी हो, सब ने उनको माना और सबके नजदीक वो बुजुर्ग, उन्हीं में से हज़रत सैयदना अब्दुल वहाब शारानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला, इनको बुजुर्गों ने मुहद्दिसीन का सूफी कहा है। मुहद्दिसीन का सूफी अब्दुल वहाब शारानी, की किताबें पढ़ लो तो समझ में आता है कि इल्म का क्या आलम था। हज़रत इमाम शरफुद्दीन नववी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला उनको पढ़ लो, ये इनको पढ़ने के बाद में समझ में आता है कि इल्म किस चीज का नाम है। और ये मुहद्दिसीन के सूफी गुजरे हैं, जैसे उनसे पहले हज़रत अल्लामा इब्ने हजर हैतमी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला, इनकी तालीमात, इनकी किताबों को पढ़ो तो पता चलता है कि मुहद्दिसीन का सूफी है। तो अब्दुल वहाब शारानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अनवार कुदसिया में एक हदीस नकल करते हैं। वो फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह कुछ लोगों को यह हुक्म होगा कि जहन्नम में ले जाया जाए, जहन्नम में पहुंचाया जाए। तो जब वो उनको जहन्नम में लेके जाया जाएगा तो वो कहेंगे, हुजूर को पुकारेंगे, हुजूर की निगाह जब उन पर पड़ेगी तो मेरे आका फरमाएंगे या रब्बी उम्मती उम्मती, ए रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तो रब तबारक व तआला मेरे आका से फरमाएगा, ए महबूब ये वो है कि जो दुनिया में तुम्हारी सुन्नतों को तर्क करता था, इसलिए ये हुक्म हो रहा है कि जहन्नम में। अब हदीस में अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं, अब आता है कि अब हुजूर फरमाएंगे मेरी सुन्नत को तर्क करता था, इसे फौरन मेरी निगाहों से दूर किया, तर्क किया करता था। उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। यहाँ तो सुन्नत तक पर करने पर ये वही लिखी गई। तो बताओ हुजूर के दुश्मन के साथ रहने वालों के लिए क्या अंजाम होगा, क्या अंजाम होगा। लोग कहते हैं कि नहीं आजकल चलता है, याद रखना आज तुम जो चाहे कहो, क़यामत में रब की बारगाह में जवाब देना होगा और तब पता चलेगा जीता कौन और हारा कौन, तब पता चलेगा। इसीलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। वक्त आज है, अपने आप को ऐसा मजबूत सुन्नी बनाओ कि दूसरे देखकर, मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी ने सबा सनाबिल शरीफ में इसको जिक्र किया है कि ऐसा अकीदे में मजबूत हो दूसरे देखकर तासुबी जाने, मुतसल्लिफ जाने, ऐसे अकीदे में ऐसे मजबूत रहो। ये नहीं कि इसको भी सही कहा उसको भी सही कहा, नहीं, सुन्नी तो वो होता है वो यही कहता है उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से कहा मैं दुनिया से मुसलमान। ऐसे मजबूत सुन्नी बनकर रहो, मजबूत अकीदे के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हालात कितने भी खराब हो, याद रखना दीन तब भी गालिब था जब 313 थे, दीन तब भी गालिब था जब 22,000 के मुकाबले में 72 थे। तो इस दीन की फिक्र करना छोड़ दो, इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। हम अपनी फिक्र करें, अब अपनी फिक्र करें, अपनी फिक्र करें कि हमें कैसा बनना है। बनो आप मजबूत सुन्नी बनकर देखो, और फिर जब मजबूत सुन्नी बन जाओगे ना तो फिर आलम यह होना चाहिए कि कोई भी हो,
وہ حکومت ہو, حکومت ہند ہو, یہ کوئی بھی ہو, وہ تمہارے سامنے کھڑے ہونے کی حیثیت نہیں رکھیں گے جس دن تم مضبوط سنی بنے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ حکومت کے خلاف بولتے ہو. میں نے کہا بولتے اس لیے کیونکہ جب تک غلط کو غلط نہیں کہا جائے گا نا, صحیح نہیں آ سکتا. غلط کو ظاہر کرنا, مودی غلط ہے تو اس کو غلط کہنے کی طاقت رکھو, سمجھے. RSS کے بندے غلط ہے تو غلط کہنے کی طاقت رکھو. یہ نہیں کہ اس کے پیچھے چلا جائے گا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کانفرنس کی جائے گی, یہ نہیں کیا جائے گا, سمجھے. ہم نے کھایا ہے سرکاروں کا, غریب نواز کا کھانے والے مودی کے دنوں سے نہیں ڈرتے. غریب نواز کا کھاتے ہیں ہم, ٹکڑے ان کے کھاتے ہیں. غریب نواز کے کھانے والے کسی اور کی گولیاں نہیں بولتے, وہ گولی بولتے ہیں امام احمد رضا کی گولی. کون دیتا ہے دینے کو منہ بھرا نہیں ہے, دینے والا ہے سچا. مودی کی بھکتیاں نہیں کرتے, ہم خدا کے بھکت ہیں, خدا کی پرستش کرتے ہیں, مودی بھکتی نہیں کرتے. اور نہ ان لوگوں کا کھاتے ہیں جو سب کے پیچھے سب کا کھاتے ہیں. ہم صرف گاتے صرف سرکاروں کا ہے کیونکہ کھاتے ہی انہیں کا ہے. کھاؤ اپنے سرکاروں کا, اور جب یہ کھاؤ گے نا, یہ والا سرکاروں کے کرم سے ایسا والا کھاؤ گے نا پسینے کا, تب چھوڑنے کی ہمت پیدا ہے. تم کھائے حلال کا, حلال کمائی سے کھائے, اور بولے تو ڈنکے کی چوٹ پر بولے, ڈرے کسی سے نہیں. جو خدا کا بندہ ہوتا ہے وہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا, کسی سے نہیں ڈرتا. موت اپنی جگہ پر آنی ہے اور آ کر رہے گی. بولو تو حق ہی بولو نا. یہاں پر بھی مرنا ہے اور باہر جا کر بھی مرنا ہے. کوئی کسی کو نہیں. حضرت فاروق اعظم, آج کل لوگ ایک ٹرین چلا ہوا ہے, جتنا جو بڑا ہو جاتا ہے اپنے ساتھ میں اتنی سیکیورٹی رکھتا ہے, سمجھے. ہم نے پوچھا سیکیورٹی کیوں, تو کہا کہ بولے حفاظت کے لیے ضروری دستہ ہے. میں نے تو فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا, میرے مومنین آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ اپنا محافظ طے کر لیں. فاروق اعظم نے جواب دیا تھا میری محافظ موت ہے, میری حفاظت موت کر رہی ہے. کہا اے امیر المومنین موت آپ کی محافظ؟ فرمایا جب تک میرا بچنا باقی ہے, زندہ رہنا نصیب میں لکھا ہے, تب تک کوئی مجھے نہیں مار سکتا. اور اگر موت آنی ہے تو ساری دنیا مل کر بھی نہیں بچا سکتی. حفاظت تو موت کر رہی ہے. اس پر عقیدہ رکھو, ایمان ایسا مضبوط ہو, ایسا مضبوط ہوگا کہ حضور کے سوا اور حضور کے عشق کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے. یاد رکھے اپنے سرکاروں کا, جن سرکاروں کا ہم کھاتے ہیں نا, وہ سرکاریں اتنی با اختیار ہیں. ارے ہم کہتے ہیں نا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ غوث پاک کی مجلس ہے, غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چھڑا, اور یہ غوث پاک کا کرم. غوث پاک فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی میرا نام نہیں لے سکتا جب تک کہ میں نہیں چاہتا. جب کوئی میں چاہتا ہوں تبھی لوگوں کی زبانوں پر میرا نام آتا. یہ غوث پاک کی نگاہ ہماری مجلس کی طرف ہے. غوث پاک نے چاہا تب ہم نے ان کا نام لیا. غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ, غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی, کیا شان عطا فرمائی. حضور تاج الشریعہ نے یہ شعر لکھا تھا نعت کے لیے. اب میں اس نعت کے شعر کو منقبت کے لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے جو تب میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. غوث پاک کو وہ اللہ نے اختیار عطا فرمایا, وہ اختیار عطا فرمایا کہ پل بھر میں یہ جب معاملات ہوئے تھے عراق کے, جی تو جب وار کا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت بریلی شریف میں ایک آصف زدہ کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا جس میں کچھ جن کا اثر تھا.
جن کا اثر تھا. آصف زدہ کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تھا اور وہ جیسے ہی مزار پاک میں پہنچا دروازے پر اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کی بارگاہ کے، تو دروازے پر پہنچنے کے بعد میں وہ ہنسنے لگا، خوب کھرکھرا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اب مجھے کچھ نہیں ہوگا، اب یہاں پر جو مجھے مار نہیں مل سکتی. تو اس سے پوچھا گیا اس آصف سے، جن سے، کہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم اپنی مزار میں نہیں. پوچھا کہاں گئے؟ کہنے لگا کہ بغداد میں گئے ہیں اور اولیاء کاملین کی میٹنگ ہے اور وہیں پر وہ سارے کے سارے گئے ہیں. یہ بات ہوئی گئی، کیونکہ ایسی باتوں کا ہر بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو یہ بات ہوئی گئی. بغداد شریف میں ایک اللہ کے ولی تھے جن کی ولایت مسلم تھی اور سب جانتے تھے کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. علماء، عوام، صوفیہ سب جانتے تھے کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ اس وقت بغداد معلیٰ کی سرزمین، یہ بات ان کی ہوئی تھی، وہ اس وقت وہ کہتے تھے کہ بغداد معلیٰ کی سرزمین اولیاء کاملین سے کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، کھچاکھچ بھری ہوئی ہے. اور حال یہ ہے کہ اولیاء کاملین انگوٹھے کے بل پر کھڑے ہیں. اتنے لوگ، اتنے اولیاء کاملین بغداد میں موجود ہیں اور سب اس بادشاہ شہنشاہ ولایت سرکار غوث پاک کی طرف نگاہ لگائے ہوئے ہیں. غوث پاک کا معاملہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں ولایت میرے گھر میں، ولایت میرے گھر میں ٹنگی کھوٹی کے مانند ہے، کھوٹی پہ ٹنگی ہوئی قمیص کے مانند ہے. غوث پاک فرماتے ہیں ولایت میرے گھر میں کھوٹی پہ ٹنگی ہوئی قمیص کے مانند ہے، جسے چاہتا ہوں کپڑا پہناتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں اتارتا ہوں. یہ غوث پاک کی شان ہے. بحیرۃ الاسرار شریف پڑھ لیجیے، یہ غوث پاک کی شان ہے. یہ غوث پاک رضی اللہ فرماتے ہیں وہ کہ سارے کے سارے اولیاء کاملین غوث پاک کی بارگاہ میں نگاہ لگائے ہوئے ہیں کہ حضور ایک اشارہ فرما دے، ایک اشارہ فرما دے تو امریکہ کو پلٹ دے. مگر یہ بادشاہ ولایت ہے جس نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور کوئی حکم نہیں دیا ہے اس متعلق. تو پھر فرماتے تھے کہ اب جنگ ہو کر رہے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جنگ کیوں؟ تو کہتے تھے کہ مسلمانوں کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ سوائے کٹنے کے ان کے لیے اور کوئی دوسرا چارہ نہیں. جب یہ کٹیں گے تب انہیں سمجھ آئے گی کہ یہ انہیں عقل آئے گی، کیونکہ اب ان کا مقدر بن چکا ہے. اور پھر وہ وار ہوا تھا. اور واقعی جب میں وار میں گیا تھا تو 2007 میں جب وار چالو تھے تب جانا ہوا. تو اس حالت میں نے دیکھا تھا وہاں پر کہ وار جب چالو تھا اور سارا جو تباہی ہوئی اس کے باوجود وہاں کے لوگوں کو، ان کے فیشن کو دیکھنے کے بعد میں ہم کہیں گے کیا یہ مسلمان ہیں. یہ حال تھا. تو اگر یہ صحیح ہوتے تو ان کا عالم کیا ہوتا، ان کا عالم کیا ہوتا. اتنے لو لیول پر مسلمان چلے گئے. آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو ویسا بنا لے سچا مسلمان بنا لو، پھر دیکھو حکومتیں تمہارے تلوے چاٹتے ہوئے نظر آئے. غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کیا سمجھائے؟ غوث پاک وہ ہے جو فرماتے ہیں کہ میرا مرید میرے ہاتھ کے نیچے ایسا ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان، زمین کے اوپر آسمان. اور اپنے مریدوں کی دستگیری ایسی فرماتے ہیں. سلطان بابو فرماتے ہیں کہ غوث پاک وہ ہے کہ مصیبت میں غوث پاک کو کوئی یاد کر لے، 111 مرتبہ ان کا نام لے، اگر وہ سچا قادری ہے 111 مرتبہ پورا ہونے سے پہلے غوث پاک کو اپنے سامنے دیکھے گا. سبحان اللہ. غوث پاک نے اپنے مریدوں کی امداد ایسی کرتے ہیں. قادریوں، ہم تو قادری غوث پاک کے پشتہری غلام ہے نا. باپ دادا نے غوث پاک کی غلامی کا پٹا ہمارے گھروں میں پڑا ہے.
पुश्तैनी गुलाम है, तो फिर हम ऐसे गुलाम बनकर देखो। हुजूर अच्छे मियां शम्से माजरा फरमाते हैं, बुरी गुलामे गौसे आजम बेकसो मुजदर नमी मानत, अगर मानत शबे मानत शबे दीगर नमी मानत। गौस पाक का गुलाम परेशान हाल हो, बेकस हो, ऐसा हो नहीं सकता, और अगर ऐसा हुआ तो फरमाते हैं उसकी वो परेशानी शब भर के लिए, दूसरे दिन नहीं रहेगी। वैसे गुलाम तो बनो गौस पाक के। गौस पाक का गुलाम, अरे गौस पाक की बारगाह में पलने वाला है, खानकाह में पलने वाला कुत्ता शेर को खातिर में नहीं लाता है, तो फिर गौस पाक के गुलाम किसी से डर जाए ये कैसे हो सकता है? बशर्ते कि सच्चे गुलाम बनो, ऐसे गुलाम कि लोग कहें कि ये गौस पाक का गुलाम जा रहा है, लोग कहें, अपने अंदर तब्दीली लाओ। ये दुनिया सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा, इसके अंदर कुछ कोई सच्चाई नहीं है। ये बाप भाई बेटे औलाद ये सारे रिश्ते सब छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे। ये दोस्त जो आज आप पर जान निछावर करता है, वो सारे दोस्त भी छोड़ देंगे। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, सब साथ छोड़ेंगे। काम कौन आएगा? कौन तुम्हारा साथ देगा? साथ वही साथ देगी है। बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां पर माते ये है। माँ जब एक लौटे को छोड़े, आ कह के बुलाते ये है। मरकत में बंदों को तफक्कर मीठी नींद सुलाते ये है। कस्बे दरा तक किसकी रसाई, जाते ये है आते ये है। और ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है। हुजूर की जात है। अपने सरकारों से वफादारी, सच्ची वफादारी करो। इस वफादारी के साथ दुनिया से गए तो दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब है। बुजुर्गों के साथ में गद्दारी का मामला कभी नहीं करना। अपने अमाल में हम बुरे हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, अमाल को अच्छा करने की कोशिश करो। बेनमाजी है नमाजी बनो, दाढ़ी बुढ़ाते हो दाढ़ी रखो, हुकूक किसी के मारते हो तो हुकूक को अदा करो। अपने अमाल में अगर कोई कमी रह गई तो पूरा करने की कोशिश करो, मगर अमल में कमी रह जाए तो कहीं ना कहीं माफी है। अकीदे में कमी रह जाए तो माफी कहीं नहीं है। याद रखना, अकीदे के अंदर कमी रह जाएगी तो सिवाय जहन्नम के कोई दूसरा ठिकाना नहीं। अमल में कमी रही, सरकारों के करम से उम्मीद है अल्लाह की जात से कि अल्लाह माफ फरमा दे, उम्मीद है। और यकीन इस बात का है कि जाना तो जन्नत में ही है। अमल में कमी रही, अकीदा सलामत लेकर गए, इस बात पर तो यकीन रहेगा ना कि जन्नत में ही जाएंगे। मगर अकीदा अगर सलामत ना ले गए और अमल अच्छे रहे तो याद रखना जहन्नम के अलावा और कोई दूसरा जो रास्ता नहीं है। इसलिए अकीदा सबसे पहले, अकीदे में मजबूत टनाटन सुन्नी बनकर रहना। टनाटन सुन्नी, जिसे इस दौर में सुन्नी बरेलवी कहते हैं। किसी भी सिलसिले से वाबस्ता रहो मगर अकीदे में बरेलवी बनकर रहो, और अकीदे के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हुजूर की मोहब्बत तो ऐसी हो कि उन्हें जाना उन्हें माना। मैं दुनिया से मुसलमान गया। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई शरई गलती हुई हो तो मेरे और मेरी किसी गैर शरई बात में आप में हामी भरी हो तो मेरे साथ मिलकर तौबा करें। हुजूर गौस पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला पीर दस्तगीर गौस पाक की अता। गौस पाक किसी को नवाजने पर आते हैं तो ऐसा नवाजते हैं। कश्मीर, नागपुर का तो आप कल सुन लीजिए, कश्मीर का वहां पर मेरा जाना होता है। एक साहब है, वो उनका एक घर पुराना है, बहुत पैसे वाले हैं, अल्लाह ने बहुत नवाजा उनको, ठेकेदारी करते हैं। तो जब भी मेरा कश्मीर जाना होता है तो एक दिन
یا 2 دن، کم سے کم 1 دن مکمل قیام تو ان کے ادھر فکس رہے گا ہی رہے گا، اور نہیں جاؤں گا تو وہ لے کر آتے ہیں، وہ پہنچا دیتے ہیں، تو بیگ لے کر چلے جاتے ہیں میری، تو 1 دن ان کے ادھر رہتا ہے. ان کے گھر پر میرا قیام، اور پرانا گھر ہے، دوسرا گھر نیا بنا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا تھا ان سے کہ یہ پرانا گھر اس کا ہے؟ تو کہنے لگے دادا کا ہے. میں نے کہا دادا کا گھر؟ ہاں. بولے ہمارے یہ غوث پاک کی محبت جو ہے یہ ہمارے دادا سے ہمیں وراثت ملی. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے نام کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہراتے ہیں، میرے نام کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہراتے ہیں. تو حضور غوث پاک کا نام پہاڑوں کی، ہم نے اسی قصیدہ غوثیہ میں پڑھا، کشمیر جاؤ، کشمیر جانے کے بعد میں پتا چلے گا. میں نے وہ گھر بھی دیکھے ہیں، ان لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی گاڑی نہیں دیکھی، اور کسی نے دیکھی تو اس نے کبھی اس میں سفر نہیں کیا. یہ 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 کلومیٹر پہاڑ چڑھ کے جانا پڑتا ہے گھر پہ. ایسے گھر پہ گیا 10 کلومیٹر. ان کو پوچھا کسی ولی کو پہچانتے ہو؟ نہیں. کس کو پہچانتے ہو؟ بولے 11ویں والے پیر کو جانتے. میرے نام کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لہراتے ہیں. کسی اور ولی کو نہیں جانتے، مگر 11ویں والے پیر، بڑے پیر دستگیر کو جانتے ہیں. ایسے ان کو پوچھا گیا 12ویں شریف 11ویں شریف، 12ویں نہیں پتا، 11ویں جانتے ہیں. کیا غور جب 12ویں 11ویں پر معمہ یہ ہم پہ کھلا غوث اعظم. حضور نے کیا فرمایا تھا غوث پاک سے کہ تم نے میری 11ویں کو، میری 12ویں کو منایا ہے، اللہ صبح قیامت تک تمہاری 11ویں کو زندہ رکھے. وہ 11ویں والے پیر، بڑے پیر دستگیر. تو ایسے گھروں میں بھی گیا، اور واقعی یہ یہاں کے پہاڑ جو آپ دیکھتے ہیں نا، ان پہاڑوں کو آپ پرپوتا یا پوتا تصور کریں، سمجھے. جو ایم پی کا سب سے بڑا پہاڑ ہوگا نا، وہ بھی کشمیر کے پہاڑ کے سامنے بیٹا ہوگا، اس کا پوتا ہوگا. اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں. ویسے ہی چوڑے پہاڑ ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے نہیں ہوتے، بڑے چوڑے پہاڑ ہوتے ہیں اور بہت اونچے. تو اس صاحب کو میں نے پوچھا، اسے کہنے لگے کہ ہمارے دادا سے ہم نے غوث پاک کا نام لینا سیکھا. دادا سے یہ پشتینی طور پر جو ہے غوث پاک کی محبت. تو عقیدت کا عالم کشمیریوں میں یہ ہے کہ کسی پیر کو، کسی عالم کو، کسی بزرگ کو نذرانہ بھی دیتے ہیں تو وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ حضرت یہ نذرانہ ہے کر کے، کبھی یہ نہیں کہیں گے. جب دیں گے اور آپ نے کبھی منع کیا تو یہ کہیں گے کہ 11ویں شریف ہے، 11ویں حضور. یعنی پیسہ بھی، نظر بھی پیش کرتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں بھی غوث پاک کی 11ویں ہے. اور غوث پاک کی طرف منسوب ہونے والی چیزوں کا عالم کیا ہوتا ہے. نظام الدین نارنولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ تھے سلسلہ چشت کے. نظام الدین نارنولوی، نارنول ایک جگہ ہے پنجاب کے قریب یا پنجاب میں، تو وہاں پر آپ کا مزار ہے حضرت نظام الدین نارنولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ ایک مرتبہ اجمیر مقدس گئے تھے سرکار خواجہ کی بارگاہ میں، ولی نواز کی بارگاہ میں گئے، چشتی تھے. تو وہاں پر سما تھی. تو یہ آج کل کی سما نہیں ہوتی ہے، سمجھے، شما نہیں ہوتی آج کل، وہ بزرگوں کی سما تھی، سمجھے. آج کل تو وجہ اس کو بھی آتا ہے جس کو کچھ نہیں آتا. ہم نے ایسے بھی وجہ کی کیفیت والوں کو دیکھا ہے مفتی صاحب کہ وہ فین جو ہے وہ ہائٹ پہ، کم ہائٹ پہ تھی، ٹھیک ہے. تو وہ وجہ آیا تو پہلے گھومنے لگا، تو جیسے ہی فین آتا تھا اس کی انگلی یوں ہو جاتی، وجہ بھی جو ہے وہ فین کو دیکھ کر جاتا تھا تاکہ انگلی نہیں کٹے. ارے جب وجہ کی کیفیت ہوتی ہے تو انسان اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے، اسے پتا نہیں ہوتا کہ حالت کیا ہے. وہ اپنی جان، اپنے کپڑے سب کچھ پھاڑ دیتا ہے،
سمجھے؟ تو ایسے لوگوں سے ایسی شماؤں سے بچیں، سمجھے؟ ہاں، جو نااہل، ان کے نااہل کے لیے یہ سننا ہی حرام ہے، اس کا سننا نوری میاں نے لکھا ہے نااہل، اور اہل کون؟ تو مجدد حضرت عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں 40 دن تک بھوکا رہے، نہ کھانا کھائے نہ پانی پیے، اللہ کی یاد کرے، 40 دن بعد ایک جگہ پر لنگر لگائے اور ایک جگہ پر سما لگائے، سمجھے؟ اگر آپ بھی لنگر میں دل کرتا ہے تو اب اس کا حل نہیں ہوا ہے، سمجھے؟ یہ کیفیت تو پیدا ہونے والی نہیں ہے، تو سننا کیوں؟ ایسے حرام کاموں سے بچو۔ تو حضرت سرکار سیدنا نظام الدین نارنولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اولیاء کاملین تھے، ہر کوئی ولی نہیں ہوتا۔ یہ کہنے لگا، اب آج کل یہ بھی ہوا، لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ سنتے تھے، میں نے کہا وہ بزرگ تھے، تو بزرگ ہے؟ فلاں بزرگ سنتے تھے، میں نے کہا وہ بزرگ تھے، تو بزرگ ہے؟ کہا نہیں، میں نے کہا جب تو نہیں ہے تو تو اپنا کام کر، سمجھے؟ بزرگ نے سنا ہے، وہ بزرگوں کی باتیں ہیں، سمجھے؟ آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں صوفیوں میں فلاں بزرگ جو گئے تھے، غریب نواز نے بھی تو ہندوؤں کو ساتھ میں رکھا، قریب کیا، قریب نہیں ہوگے تو کیسے چلے گا؟ میں نے کہا غریب نواز بننے کی کوشش نہیں کرنا، غریب نواز ایک ہی تھا، سمجھے؟ ہاں، مثال میں نے مثال دی، پانی ہوتا ہے نا، پانی، ایک لوٹا پانی ہے آپ کے پاس، پانی ہے آپ کے پاس ایک لوٹا، میں نے کہا اپنے ایمان کو بزرگوں کے ایمان کے ساتھ نہیں توڑو، ان کا ایمان کہاں عرش اعظم اور کہاں تحت الثری، اپنے ایمان کی تلنا جو ہے وہ ان کی اپنے ایمان کی برابری بزرگوں کے ایمان کی برابری کے ساتھ ان کے ساتھ میں کرتے ہو۔ ارے ہم غریب نواز ان دو انگلیوں میں 18,000 عالم دیکھے، ان دو انگلیوں کے درمیان، تو ہماری نگاہ جب برابر نہیں ہو سکتی تو غریب نواز کا ایمان اور ان کی اس کی کیفیت اور ہمارے ایمان کی کیفیت برابر ہو سکتی ہے، تو بزرگوں کے ایمان کی برابری کرنے نہیں جانا، بزرگوں کے معاملات کو دیکھنے نہیں جانا، دلیل میں لاتے ہو کہ فلاں نے کہا تھا، فلاں رہے تھے، میں نے کہا وہ بزرگ تھے، تو یہ معاملات چلتے ہیں کہ غریب نواز نے فلاں کو ساتھ میں رکھا تھا، تو بزرگوں کا ہمارا ایمان جو ہے نا ایک لوٹے پانی کی طرح ہوتا ہے، سمجھے؟ پانی ہے نا، پانی آپ کو، آپ کے پاس ایک لوٹا پانی ہے، اگر کسی کو پیشاب آئے تو جب وہ پیشاب کے لیے جائے گا، حاجت کے لیے بیٹھے گا، تو رفع حاجت کے لیے تو بڑا احتیاط کے ساتھ میں پانی کو دور رکھے گا کہ ایک قطرہ بھی اس پیشاب کا اس لوٹے میں نہ جائے گا، ایک قطرہ وہ بچاتا ہے، ہمیشہ بچائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی اگر اس ایک لوٹے میں گیا، چھوٹے سے لوٹے میں، پورا پانی برباد کر دے گا، اب وہ پاکی اس سے حاصل نہیں کی جا سکتی ایک قطرے میں۔ کیوں؟ ہم پھر ایک لوٹے کو پانی کو ہم بچاتے ہیں، بہت بچاتے ہیں، بلا تمثیل ہمارا ایمان اس ایک لوٹے پانی کے جیسا ہے، ہمیں ہر ایک سے بچانا ہے، وہابیوں سے بھی، دیوبندیوں سے بھی، کفاروں کے غلط تنت منت سے بھی، سمجھے؟ رافضیوں سے بھی، ہر ایک سے بچانا ہے، کیونکہ ایک قطرہ بھی چلا جائے گا سب کچھ برباد، اور اولیاء کاملین کا ایمان آب روا ہوتا ہے، ہر وقت پانی ڈال دو نا، پیشاب ڈال دو، تب بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی بالٹی بھر کر بھی پیشاب ڈال دے اور علماء سے حکم پوچھو، حکم کیا ہے؟ فرمائیں گے پاک۔ اولیاء کاملین کا ایمان یہ ہوتا ہے، اپنے ایمان کو قیاس نہیں کرنا کہ نہیں ہم فلاں نے کیا تھا، میں نے کہا تھا پہلے بزرگ بن پھر جا کر ویسے کام کر، سمجھے؟ جب نہیں بن سکتا تو جو تیرے لیے حکم ہے وہی کر، سمجھے؟ غریب نواز نے کفاروں کو قریب کیا تھا، جا کے گھنٹے نہیں بجائے تھے، سمجھے؟ تو قریب کرنے کے نام پر دوسرے دن جا کر وہی جے جے کہتے ہوئے نظر آتا ہے، سمجھے؟ وہی گھنٹے بجاتا ہے۔ تو فرق کرنا سیکھو، بزرگوں کے اپنے آپ کو بزرگوں کے برابر نہیں سمجھو اور نہیں توڑو۔ تو نظام الدین نارنولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیٹھے تھے، تو ان پر ایک وجدانی کیفیت آئی، تو وہ رس کرنے لگے، گھومنے لگے،
غریب نواز کے آستانے پر. وہیں پر بازو میں ایک شخص پہنچا ہوا تھا جس کے پاس کچھ رقم تھی جس پہ اس نے یہ نیت کی تھی کہ یہ بڑے پیر دستگیر کی نیاز ہو اور وہ اس نے وہاں پر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا. حضرت نظام الدین ناردولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیفیت طاری ہوئی اور آپ گھومتے گھومتے اس طرف پہنچے جہاں پر وہ پوڑیاں رکھی ہوئی تھی جس میں پیسے جو بھی اس دور میں جو چلتے ہوں وہ رکھے ہوئے تھے. حضرت نظام الدین ناردولوی کا انگوٹھے کا ناخن انگوٹھا چھوٹا سا حصہ غیر اختیاری طور پر اس پیسے سے جو پڑیا تھی اس پڑیا سے لگ گیا, بس اس کپڑے سے لگ گیا, بس ہو گیا. بس یہ تھا کہ ان کا حال جاتا رہا نظام الدین ناردولوی کا. ولی یہ کامل بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, تقریباً میرے خیال سے 500 سال پرانے گزرے ہیں, 400 یا 500 سال پرانے. تو وہ حال ان کا جاتا رہا. نظام الدین ناردولوی جب یہ کیفیت محسوس کی نا, آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہر خالی سمجھتا ہے کہ ہم بھرے ہوئے ہیں, وہ بھرے ہوئے کو پتا ہوتا ہے خالی دفعہ ہی بچتا ہے, بھرا ہوا کبھی نہیں بچتا ہے, بھرے ہوئے کو پتا ہوتا ہے. تو نظام الدین ناردولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ پتا چلا تو آپ کو محسوس ہوا کہ میری ولایت اور میرے درمیان ایک پردہ حائل کیا گیا. تو آپ نے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں مراقبہ کیا. سرکار غریب نواز ظاہر ہوئے اور فرمایا, حالت مراقبہ میں آپ نے فرمایا, عرض کیا کہ حضور یہ ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ولایت کے اوپر پردہ کیوں ڈالا گیا. سرکار غریب نواز نے پوچھا تم سے کیا غلطی ہوئی؟ کہا حضور مجھے نہیں پتا. فرمایا کہ تم جہاں پر بجدانی کیفیت میں تم گھوم رہے تھے تو اس وقت تمہارا پیر اس کپڑے سے لگ گیا, تمہارا انگوٹھا بے اختیاری طور پر جو حضور بڑے پیر دستگیر شہنشاہ بغداد کی طرف منسوب ہو چکا, اور اسی لیے تمہارے ولایت کے اوپر جو پردہ ڈال دیا. اسی لیے حضرت نظام الدین ناردولوی نے عرض کی حضور آپ کچھ کیجئے, اندھا کیا چاہتا ہے دو آنکھیں. سرکار غریب نواز نے فرمایا معاملہ بڑے پیر دستگیر کا ہے, ان کے جلال سے ہم سب کانپتے ہیں, یہ معاملہ میرے بس کا نہیں ہے, معاملہ اوپر کا ہے. کہا حضور اب آپ کے علاوہ میرا کون ہے؟ فرمایا میں اتنا کر سکتا ہوں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہاری سفارش پیش کروں. نظام الدین ناردولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ حضور آپ کو جو ٹھیک سمجھ میں آئے کریں. حضرت محبوب احد سرکار غریب نواز نے حضور کی بارگاہ میں عرض پیش کی کہ حضور یہ معاملات ہوئے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ کو بلایا جائے, سیدہ خاتون جنت کو بلایا گیا اور سرکار نے کہا کہ سیدہ سے کہو. سیدہ کی بارگاہ میں معاملہ پیش کیا گیا. سیدہ نے غوث پاک کو طلب فرمایا اور کہا کہ تمہاری معاملات کی وجہ سے ان کی ولایت پر پردہ آ گیا ہے, انہیں معاف کر دو. غوث پاک نے کہا کہ امی حضور میں نے تو کچھ نہیں کیا. سیدہ فرماتی ہیں یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ تم نے کچھ نہیں کیا, تمہاری طرف جو چیز منسوب ہو جائے اور اس کی بیعت بھی ہو یہ رب کو منظور نہیں. اگر تم چاہو گے اور رب کی بارگاہ میں سفارش کر دو تو ان کی کوئی بھی ولایت واپس مل جائے. اور نظام الدین ناردولوی فرماتے ہیں اب یہ یہاں پر منصب کو دکھانا ہے, سمجھے, میرے آقا سب کچھ کر سکتے ہیں, سیدہ سب کچھ کر سکتی ہے, غریب نواز با اختیار ہے, مگر کسی کی عظمت کو دکھانے کے لیے سارے معاملات کیے جا رہے ہیں. غوث پاک وہ ہے جو ہماری بارگاہ کے مقبول ہے, وہ ہے. تو یہاں
وہی عظمت ظاہر کرنی تھی. نظام الدین ناگلوی فرماتے ہیں حضور غوث پاک نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اب پھیرنا تھا کہ اس پھیرنے سے پہلے میری گئی ہوئی ولایت کو واپس کر گیا تھا اور جس ولایت کے مقام پر میں فائز تھا اس سے کئی درجے بڑھا دیا. کی دعا اعلیٰ حضرت سرکار حضور محدث اعظم کی چوتھی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا نعمت حضور محدث اعظم وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خطبہ صدارت ناگپور والا پڑھ لیجیے گا, بڑا مزہ آئے گا. اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے بیان کی ہے حضور محدث اعظم کی. غوث پاک کے شہزادے کی زبانی سنو, پتا چلے گا اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے. تو اچھا, دوسری بات یہ کہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حیات اعلیٰ حضرت انہوں نے لکھی. واہ غوث پاک پر میرے اعلیٰ حضرت پر میرے غوث پاک کا احسان اور ایسا کرم. دیکھو خطبہ صدارت بھی لکھ رہا ہے غوث پاک کا بیٹا, حضرت کی سوالیں بھی لکھ رہا ہے غوث پاک کا بیٹا. اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کی بارگاہ کا ادب ایسا کیا کہ غوث پاک نے اپنے 2 شہزادوں کو اسی امام احمد رضا کی شان بیان کرنے کے لیے کھڑا کیا. سوال حیات اعلیٰ حضرت ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا شرح نسب پر اٹھا کر دیکھ لو کہ غوث پاک کی اولاد میں غوث پاک کی اولاد میں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ. اب اعتراض کرنے والے اعتراض بعد میں دوسروں پر کرنا, پہلے تو غوث پاک کی اولاد پر اعتراض ہوگا. امام احمد رضا کی عظمتوں پر اعتراض جو کرے گا وہ امام احمد رضا کے اعتراض پر عظمت پر اعتراض بعد میں کرے گا, پہلے غوث پاک کی اولاد پر اعتراض کرے گا کہ بیان انہوں نے کیا ہے. اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے دشمنوں کو, میرے مریدوں کو جب کوئی ستاتا ہے نا یا کوئی برا کہتا ہے, چھیڑتا ہے, تو میں اپنی آستینوں کو جھاڑتا ہوں, جھٹکتا ہوں, اور میری آستین کی جھٹکن میرے دشمن پہ جب گرتی ہے تو وہ ہلاک و برباد ہوتا ہے. تو پھر غوث پاک کی اولاد کو اگر کوئی چھیڑے گا تو غوث پاک کیا حرش کرے گا. الہما کہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا, مرتے بھی چین سے سوتا نہیں مارا. تو وہ پہاڑ, اتنے بڑے پہاڑ کشمیر کے کہ یہاں کا پہاڑ جو ہے ایم پی کا بڑے سے بڑا پہاڑ اس کا پوتا نظر آئے گا. تو میں نے پوچھا, کہنے لگے کہ میرے دادا جو ہے غوث پاک کے بڑے عاشق تھے اور ہر 11ویں کو پابندی کے ساتھ میں غوث پاک کی نیاز کرتے تھے. پابندی کے ساتھ غوث پاک کی نیاز, اور پورے گاؤں کو دعوت کرتے تھے. اور عشق کا عالم ایسا تھا غوث پاک سے کہ پورے پہاڑ پر جھاڑو مارتے. غوث پاک بڑے پیر دستگیر کی نیاز ہونے والی پورے پہاڑ پر 2-3 دن پہلے سے جو جھاڑو مارنا شروع کرتے تھے, بڑے پیر دستگیر کی نیاز. اب یہ ہوا کہ فارسٹ والوں نے اس جگہ کو دعویٰ کیا. اب انہوں نے, ان کی چھوٹی سی جگہ تھی, چھوٹا سا گھر تھا. فارسٹ والوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جگہ ہماری ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے خریدی ہے فلاں جگہ سے. معاملات ہوئے, کورٹ پہ پہنچے, انہوں نے اپنے پیش کیے پیپر, فارسٹ والوں نے اپنے پیش کیے. غوث پاک اب دیتے, کسی کو دینا نہیں تھا تو یہ تھا کہ وہ جو جگہ تھی اس کی وہی اس کی ہوتی. غوث پاک نے جو دیا, پیپر کھلے ہیں, اور پیپر کھلنے کے بعد میں فارسٹ والوں کے پیپر میں نقشے میں دیکھا گیا ہے تو وہ پورا کا پورا پہاڑ اس آدمی کا تھا. غوث پاک ایسا دیتے ہیں, مگر عقیدہ ویسا مضبوط ہونا چاہیے. ٹناٹن سنی بن کر رہو, پکے قادری بن کر رہو, پکے قادری. آپ کسی بھی سلسلے سے مرید رہو, چاہے چشتی رہو, نقشبندی رہو, سہروردی رہو, رفائی رہو, کسی بھی سلسلے سے, مگر ہے تو سب غوث پاک کے دیا. ایسے قادری بن کر رہو, ایسے غلام بن کر رہو کہ جس کو غوث پاک نے رافضیوں کے ساتھ میں مناظرے کیے ہیں, غوث پاک نے بد مذہبوں کا رد کیا ہے, تو غوث پاک نے جب رد کیا ہے تو ان کا غلام بھی بد مذہبوں کے ساتھ میں نہیں رہے گا. پھر دیکھو حکومتیں تمہاری تلوے چاٹتے ہوئے نظر نہیں آتی.
ایسے بن کر رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اللہ محدث اعظم کی چوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نیاز شیرنی تقسیم ہو رہی تھی. غوث پاک کی طرف نسبت منسوب جو چیز ہو جاتی ہے نا, آج ہم نیازیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں پریشانیاں آتی ہے, تو غوث پاک کی نیاز کھانے والے یہ بھی تو دیکھیں کتنا گراتے ہیں. ایسے ہی رزق نعمت کو گرانا منع ہے. اللہ کے دسترخوان پر جب بیٹھتے ہو تو رزق کو گرانا مت کرو, اور جو گر جائے تو اسے اٹھا کر کھاؤ. آج تو حال یہ ہوتا ہے کہ چھین کر کھاتے ہیں. نیاز کے نام پر جو بے ادبی ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ وہی اتنا کھانا, اور اگر دیکھا جائے تو 20 25 آدمی کا کھانا پھینکنے میں جاتا ہے. وہ اس طرح سے نیاز کھائی جاتی ہے. سرکار محدث اعظمین خطبہ صدارت میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نیاز غوث پاک کی کسی نے لایا, شیرنی لایا تھا, اور غوث پاک کی نیاز کروائی. اعلیٰ حضرت نے فاتحہ دلوائی. فاتحہ دلوانے کے بعد میں حکم دیا کہ تقسیم کیا جائے. اب وہ آپ نے وہ الائچی دانہ دیکھا ہوگا, تو وہ شیرنی جو ہے وہ تقسیم کر رہا. محدث اعظم فرماتے ہیں بے اختیاری طور پر اس کی توجہ نہیں تھی, اس میں سے ایک دانہ اس کے ہاتھ سے نکلا اور زمین پر گر گیا. آگے گیا اور جاتا تھا, کسی کی نظر نہیں تھی. اچانک سرکار اعلیٰ حضرت اٹھے. اٹھنے کے بعد میں گھٹنوں کے بل, چوپائے کیسے ہوتے ہیں جانور, اس بل پہ چلنے لگے. یہ ہاتھ, یہ ٹکنے جو ہے کوہنیاں, یہ جو ہے وہ اس طرح سے جیسے جانور کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنی مسند سے اتر کر ویسے چلتے ہوئے گئے. جانے کے بعد میں سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ اٹھا لو, بلکہ اپنے ہاتھ سے اٹھایا بھی نہیں, بلکہ اس دانے کو اپنی زبان کی نوک سے اٹھایا. اسی حالت میں اٹھایا اور پھر اس کو کھایا. فرماتے ہیں کہ یہ غوث پاک کی نیاز ہے, بے ادبی کیسے ہو سکتی ہے. یہ امام محدث اعظم نے اس واقعے کو نقل کیا ہے خطبہ صدارت میں. جو غوث پاک کی بارگاہ کا اتنا ادب کرے تو پھر غوث پاک نے کیسا نوازا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پاتے, نسلیں چمک رہی ہے. اعلیٰ حضرت تو چمکے ہی, نسلیں چمک رہی ہے. اور یہ نہیں کہ علم و تقوی و طہارت میں اور فضل میں, بلکہ خوبصورتی میں بھی چمک رہی ہے. نہ ظاہر میں کوئی جواب ہے, نہ باطن میں کوئی جواب ہے. ایسا نوازا غوث پاک نے. امام احمد رضا نے غوث پاک کی بارگاہ کا ادب ایسا کیا. ادب ایسا کرو. غوث پاک اور اسلام بھی, اور یہ غوث پاک ہے. غوث پاک کسی کا ادھار باقی نہیں رکھتے, یاد رکھتے. ایک مرتبہ غوث پاک کا نام لو, وہیں پر اس کو اس کا اجر ملتا ہے. تعریف کرو, وہیں پر اجر ملے گا. غوث پاک سے مضبوطی, عقیدت کو اتنا مضبوط کر کے رکھو نا کہ کوئی بھی تمہارے اوپر جو ہے وہ اپنا رعب نہیں جما سکے. ایسے مضبوط قادری بن کرو. غوث پاک کو ایسا یاد کرو. غوث پاک اپنے مریدوں کی ایسے فریاد کو پہنچتے ہیں کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ پریشانی آئی تھی اور پریشانی غوث پاک نے دور کر دی. غوث پاک سے اپنی عقیدتوں کو مضبوط کرو, سچے قادری بن کر رہو. اور سچا قادری وہی جو ہمیشہ یہ کہے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا, نہ رہا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.